ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدواب فلم تهرب ما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالمين. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد عدتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمؤاخذتني. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة
والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكري شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكري شيخنا ورب أرواحنا حجيج يعود بن هجر الغير وإلى روح وأهل الكتاب الشيخ زين الدين عبد العزيز المليبري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تعلق بالصلاة كتأمينه وسجوده لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا وترتيبها ولو شك في حرف أو آية قبل فراغها لا بعده أو هل قرأ استأنفها وكالفاتحة في ذلك سائر الأركان ويحرم وقفة لطيفة بين السين والتاء من نستعين وتعمد تشديد مخفف ثم قدرها من بقية القرآن فمن ذكر أو دعاء ثم وقفة بقدرها. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله: وعلى من ينفع به بركات علومه ومنهم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم: بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تعلق الذكر بالصلاة, maka jika zikir tersebut berkaitan dengan salat, contohnya kata aminihi, seperti si makmum mengucapkan kalimat amin. Ini biasanya kalau seandainya imamnya bacaan Fatihahnya terlalu cepat, kita nggak bisa mudah, seperti sholat sunnah tarawih, kan surahnya nggak terlalu panjang. Kemudian, nah kita pada masalah ini, kalau seandainya mengambil sunnah baca Fatihah kita sebagai makmum, kan sunnahnya setelah si imam dia sudah baca surah Al-Fatihah. Pas imam baca surah setelah Al-Fatihah, kita baru sunnah baca apa? Baca Fatihah. Ini kasusnya bila dalam kondisi normal. Tapi kalau memang imamnya cepat, kemudian kita khawatir nanti nggak keudap, nggak keburu kita untuk baca Fatihah, maka pas imam baca Bismillah, kita pun sudah diperbolehkan baca Bismillah. Jadi ente biar ngerti, biar paham di sini. Pada waktu mengerjakan salat sunnah tarawih, jangan baca Fatihah, ngambil sunnahnya. Setelah imam baca Fatihah, imam baca surah, baca Fatihah. Nggak keudap tuh kan waktunya itu. Nah, untuk biar kita mendapatkan bacaan Fatihah kita selaku makmum sebagai makmum, maka pada hukum agama sudah diperbolehkan. Pas imam baca Bismillahirrahmanirrahim, kita sebagai makmum sudah diperbolehkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sampai kalimat Maliki Yaumiddin, kemudian imamnya sudah sampai kalimat walau dhalin, kita baru sampai kalimat Maliki Yaumiddin. Imam sudah sampai kalimat walau dhalin, maka di situ ada kesunahan untuk bersama-sama imam baca amin tuh. Nah, kita kan tadi sudah sampai kalimat apa tadi? Maliki Yaumiddin. Setelah baca amin bersama si imam, teruskan melanjutkan bacaan Fatihah kita. Kenapa demikian? Kok nggak terputus? Karena zikir itu adalah berkaitan dengan apa? Dengan sholat. Rasanya wasujudihi bi qiraati imamihi, dan contohnya seperti sujudnya makmum karena bacaan imam akan ayatus sajadah, seperti surah Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam alladzi terus alam ya'lam kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika raj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينتهي فاسمع بالناصية ناصية كاذبة خاطئة اليد نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد. Nah, itu kan disebut sebagai ayatus sajadah. Si imam melakukan sujud tilawah, kan sunnah tuh. Pas sampai kalimat tadi terakhir surah dari Iqra, imam sujud tilawah. Kita baca Fatihah baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim ya. Kita baru baca sampai Fatihah sampai kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Imam melakukan sujud apa tadi? Sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaannya kalau kita hafal. Kalau nggak hafal, baca tasbih seperti biasa aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau hafal, baca yang tadi itu. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sama waktu kita baca Quran, duduk sendiri,
Kemudian ketemu dengan ayatus sajadah. Kalau bisa amalin tuh kesunahan. Sujud apa tuh? Sujud tilawah tuh. Allah, niat di hati, aku niat melakukan sujud tilawah, kemudian sujud sekali. Kalau kita nggak hafal tasbihnya tadi, tasbih yang biasa aja, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau hafal yang tadi, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian bangun, duduk, salam. Kalau bisa diamalin tuh, tapi jarang sih ya. Jarang, memang nggak pernah ngamalin. Kalau bisa, itu kenapa demikian? Kalau kita sujud tilawah, irghaman disyaitan, bikin nyesek setan. Setan nyesek apa kita tuh kita gituin tuh. Kan selama ini kita bikin nyesek setan tuh. Selama ini kita dibuat oleh setan. Kita nggak baca Quran, kita nggak sembahyang duha, kita nggak tahajud, kita nggak macam-macam. Itu godaan setan semua tuh. Nah, pas lagi baca ayatul sajadah, nah kita bikin nyesek dia. Kita lakukan apa tadi? Sujud tilawah. Kalau nggak bisa, baca ganti dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca 4 kali. Jadi kalau bertemu dengan ayatul sajadah, waktu kita baca Al-Quran, kalau kita belum bisa melakukan sujud tilawah, maka tadi ganti dengan 4 kali kalimat tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau bisa ngalamin tuh sujud tilawah tuh. Nah, kita lagi baca sampai kalimat apa tadi? Ar-Rahmanir Rahim. Imam sujud tilawah, kita ikut tuh. Kan bangun lagi tuh imam. Imam bangun lagi, diri lagi. Kita tadi baru sampai kalimat Ar-Rahmanir Rahim, terusin Maliki Yaumiddin sampai selesai. Kok diterusin gak putus mualahnya? Karena dzikir tadi berkaitan dengan apa? Dengan shalah. Jadi ingetin, kalau zikir yang berkaitan dengan sholat itu tidak memutuskan mualah berturut-turutnya pada bacaan Fatihah yang sedang kita baca. Contoh yang ketiga, wa fathihi alaihi, fatah kepada imam. Apa itu fatah? Wal fathu talqinul ayati inda tawaqqufi fiha wa mahalluhu kama fit tatimmati idza sakata fala yaftahu alaihi ma dama yuraddidu tilawata. Fatah adalah mengajarkan imam pada ayat yang dia terlupa. Fatah yang disebut dengan fatah adalah mengajarkan imam pada ayat yang imam terlupa. Nah, fatah ini berlaku kesunahannya idza sakata, apabila si imam sudah diam. Jadi selama si imam belum diam, maka kita tidak ada kesunahan untuk mengajarkan imam pada ayat yang dia lupa. Jadi kalau imam masih apa? Masih bolak-balik illalladzina amanu atau kalimat-kalimat yang lainnya, di kelupaan, diulang-ulang ayat yang dilupa, dia pengen nyambung ayat yang selanjutnya, dia nggak ketemu-temu. Kita jangan dulu apa? Ngajarin imam pada ayat yang dia lupa. Tunggu sampai imam apa? Diam dulu. Dia lupa, dia diam, baru kita bilang. Sebelum kita bilang ayat yang lupa, niat dulu di hati, nawaitu dzikir, baru ingetin si imam. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ingetin tuh. Kadang-kadang nggak ngerti soalnya, nggak ngerti latah, ya, paham ya? Nggak ngerti latah. Imam lupa, makmum belakang langsung apa? Nyawat semua, orang nggak ngerti bayangkan ibadah susah. Contoh deh, si imam nggak melakukan sujud, imam nggak melakukan duduk di duduk tasyahud awal, rakaat keberapa itu? Kedua maghrib. Imam nggak baca tasyahud awal rakaat 2, apa hukumnya itu? Sunnah. Imam bangun kelupaan sampai berdiri ke rakaat keberapa? 3 maghrib. Nih makmum memang nggak ngerti, bilang subhanallah, subhanallah, nggak ngerti. Nggak ngerti nambih imam sesuatu yang apa? Yang sifatnya sunnah.
Kalau memang keadaan demikian, tahu tasyahud awal hukum tadi apa? Sunnah. Udah si makmum semua nggak usah baca subhanallah, ikuti saja imam sampai rokat keberapa? 3. Kan kagak di sini. Subhanallah, subhanallah. Anda pernah suruh di sini pernah lupa antum. Sampai rokat ketiga, subhanallah. Ngaji susah mereka gimana? Diam aja, udah ikutin apa? Ikutin imam bangun sampai rakaat keberapa? 3. Si imam ngerti. Ntar sebelum salam ada kesunahan untuk apa? Sujud sahwi. Sama kayak tadi itu, Fatah tadi itu. Imam kelupaan ayatnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Belakang udah apa? Penyerocos nih, nyamper udah kata sandang gue. Udah nyamper tuh. Illal ladzina amanu, enggak boleh. Caranya itu nunggu sampai imam apa? Imam diam. Imam udah diam, baru belakang si makmum bilangin imam, ajarin imam tuh, ingetin si imam ayat yang lupa. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jelas ya? Nah, kita tadi lagi sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si imam lupa ayatnya, imam diem, baru kita ingetin. Udah imam ingat ayatnya, kita tinggal terusin doang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tambah terus. Ihdinas shiratal mustaqim. Kenapa demikian? Karena itu zikir berkaitan dengan apa? Dengan sholat. Maka tidak memutuskan mualah pada bacaan surah Fatihah kita. Jelas ya? Sesuatu mesti pakai apa? Pakai ilmu tuh. Jadi ada caranya semua, nggak sembarangan. Jadi ingetin, kalau hal yang sunnah nggak usah pakai apa? Subhanallah. Tadi contohnya tuh sujud tasyahud awal, rakaat yang berapa itu? Yang kedua, imam bangun sampai berdiri, si makmum nggak usah bilang apa? Subhanallah, ikutin saja si imam sampai rakaat yang ketiga. Nanti sebelum salam, imamnya ngerti, maka sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Terus ini pernah pas maghrib tuh kelupaan, ini pernah ini kalau satu maghrib tuh kelupaan itu rakaat kedua langsung apa? Bangun berdiri itu udah kayak subhanallah, subhanallah, susah gitu. Orang makanya ibadah tuh kudu pakai ilmu. Contoh deh, waladdallin, amin. Contoh lagi yang kedua, kan sunnahnya makmum tidak meninggalkan tempat duduknya selama imam masih ada di mana? Di mihrab. Imam masih di mihrab. Sunnah, sekalipun bukan wajib, sunnah ditinggalkan jadi makruh. Sunnah bagi si makmum untuk diam menunggu sampai imam bangun dari apa? Dari mihrabnya. Lagi buat akhirat kenapa nggak lama-lama ya? Kan sebentar di masjid kita zikir sebentar bareng-bareng. Jelas ya? Jadi kalau seandainya zikir tadi berkaitan dengan sholat, maka tidak memutuskan tadi apa? Al-muwalah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا وأننا أشرفنا وعلى نظر أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi asyani wa darajin. Ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi asyani wa darajin. Ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi asyani wa darajin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.